السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگوں نے اس سے پہلے درس میں 23 نمبر کے جو باب ہے اس کو پڑھ لیا تھا۔ باب تھا باب الفتیہ و واقف علی الدابہ وغیرہ، یہ اس کو مکمل پڑھ لیا تھا اور 24 بھی شروع کیا تھا، لیکن پھر دوبارہ میں اس کو پڑھتا ہوں۔ تو باب من اجاب الفتیہ باشارۃ الید والراس، بہ قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ایوب عن اکرمة عن ابن عباس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل ان ارمي فأومأ بيده قال ولا حرج، قال حلقت قبل ان اذبح فأومأ بيده ولا حرج، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری حدیث ہے کہ وہی قال حدثنا المکی بن ابراہیم قال اخبرنا حنظلة بن ابی سفیان عن سالم قال سمعت ابا هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكسر الحرج، قيل يا رسول الله وما الحرج؟ قال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل۔ به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، وقال سبحان الله، قلت آية، فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب على رأسي الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قال قريب ألا أدري أي ذلك، قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال، يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن لا أدري بأيهما، قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، ومحمد ثلاثا فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا، وأما المنافق أو قال المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت۔ یہ تین دلیلیں دی پیش کی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیث سے اس میں بیان۔ پہلے اس ترجمۃ الباب کا ترجمہ کرتا ہوں اور حدیثوں کا، پھر اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باب من اجاب الفتیہ باشارۃ الید والراس، باب اس کا کہ جو ہاتھ اور سر کے اشارے سے فتویٰ دے، ہاتھ اور سر کے اشارے سے فتویٰ دے دے۔ کہا کہ ہم سے بیان کیا موسیٰ ابن اسماعیل نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا وہیب نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ایوب نے، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع میں پوچھا گیا، چنانچہ ایک شخص نے کہا میں نے کنکری مارنے سے پہلے قربانی کر لی، تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا کوئی حرج نہیں،
کسی اور نے کہا قربانی کرنے سے پہلے میں نے سر مڑوا لیا، تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ یہ پہلی حدیث ہے جس سے استدلال کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسری ہے کہ کہا ہم سے بیان کیا مکی بن ابراہیم نے، کہا کہ ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو حنظلہ بن ابی سفیان نے خبر دی، انہوں نے سالم سے انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا دین کا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنوں کا غلبہ ہوگا، حرج بہت زیادہ ہوگا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول حرج کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس کو ترچھا کر کے بتایا گویا آپ قتل مراد لے رہے تھے۔ یہ دوسری حدیث پیش کی تھی امام بخاری رحمۃ اللہ نے۔ تیسری ہے یہ کہا کہ ہم سے بیان کیا موسیٰ ابن اسماعیل نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا وہیب نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ہشام نے، انہوں نے فاطمہ سے، انہوں نے اسماء سے، انہوں نے کہا کہ میں عائشہ کے پاس آئی، چھوٹی بہن کے پاس آئی ہیں یہ، اس وقت وہ نماز پڑھ رہی تھی، میں نے کہا لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ ابھی نماز کی تیاری ہو رہی تھی اس لیے پوچھ رہی ہوں کیا معاملہ ہے، لوگ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی جانب اشارہ کر دیا اور لوگ اس وقت کھڑے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا کیا کوئی نشانی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سر سے اشارہ کر کے بتایا ہاں، تو میں بھی نماز میں کھڑی ہو گئی، یہاں تک کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی، اس لیے میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد آپ نے فرمایا جو چیز مجھے اب تک نہیں دکھائی گئی تھی وہ میں نے اس جگہ دیکھ لی، یہاں تک کہ جنت اور جہنم بھی دیکھ لی۔ پھر مجھ پر وحی کی گئی کہ تم لوگ اپنی قبروں میں مسیح دجال کی فتنے کی مثل یا اس کے قریب آزمائے جاؤ گے۔ میں نہیں جانتا کہ اسماء نے مثل کا لفظ کہا یا قریب کا لفظ کہا۔ تم سے قبر میں کہا جائے گا کہ تم اس آدمی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو، تم مومن یا موقن یقین کرنے والا؟ میں نہیں جانتا کہ دونوں لفظوں میں سے کون سا لفظ اسماء نے کہے گا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ کے رسول ہیں، وہ ہمارے پاس کھلی نشانیاں اور ہدایت کی باتیں لے کر آئے، تو ہم نے اس کو قبول کیا اور ہم نے ان کی پیروی کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 3 بار ایسے ہی کہے گا تو اس سے کہا جائے گا تم آرام سے سو جاؤ، ہم کو معلوم تھا کہ تم ان پر یقین رکھتے ہو۔ کہا منافق یا شک کرنے والا؟ میں نہیں جانتا کہ اسماء نے دونوں لفظوں میں سے کون سا لفظ کہا، تو وہ کہے گا میں تو کچھ نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنا وہی میں نے بھی کہا۔ یہ 3 دلیلیں دی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا۔ یہ باب بہت اہم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اپنی بات یہ سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے فتویٰ جو ہے یہ بھی ایک علم ہے اور علم وضاحت کو چاہتا ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک بات کو 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ فرماتے تھے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس طرح وضاحت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طرح سے بات بیان کرتے تھے لوگوں کے سامنے علمی، تو اس طرح 2 4 کی طرح، اگر حروف بھی ان کے گننا چاہیں کوئی تو گن سکتا ہے، بالکل واضح اور 2 ٹوک انداز میں فرماتے ہیں، کیونکہ علم وضاحت کو چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بات بیٹھ جائے، لوگوں کے سامنے چیز واضح ہو جائے۔ تو چونکہ فتویٰ بھی اسی قبیل سے،
تو اس ذہن میں سوال یہ ہوا کہ کیا فتویٰ اشارے کے ذریعے سے دیا جا سکتا ہے؟ سر کے اشارے سے یا ہاتھ کے اشارے سے فتویٰ دیا جا سکتا ہے؟ جبکہ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ اشارہ جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ بہت سے اشارے جو ہیں ایسے ہوتے ہیں جس کا مفہوم سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، جس کا مفہوم واضح نہیں ہوتا ہے، اور بہت سے اشارے ایسے بھی ہوتے ہیں جس کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، وہی سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ نے عقل تو وافر حصہ دے رکھا ہے، جو بڑا ذہین اور فطین آدمی ہے وہ اشاروں کو سمجھ سکتا ہے، وہ یہ اشاروں کو سمجھتا ہے۔ تو اشارہ جو ہے بہت سے اشارے غیر مفہوم ہوتے ہیں جو نہیں سمجھے جا سکتے، کیونکہ ہم فتویٰ دے رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں، اللہ کے حکم پر مہر لگا رہے ہیں، اور ہم نے جو سمجھانا چاہ رہے ہیں ہم اور اس نے غلط سمجھ لیا اور لوگوں کو جا کر بیان کرے گا تو مقصد ہی فوت ہو گیا۔ یہ اشارہ بہت سے اشارے نہیں سمجھے جا سکتے اور ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے، اس لیے ضرورت تھی یہاں پر کہ اس کی وضاحت کر دی جائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، یہ ترجمہ الباب قائم کر کے بتانا چاہتے ہیں وہ کہ اگر فتویٰ یعنی اگر اشارہ مفہوم ہو، ایسا اشارہ ہو جو اس کو سمجھا جا سکتا ہو، جو عام آدمی سمجھ سکتا ہو، تو اس طرح سے اشارے کے ذریعے سے فتویٰ دینا جائے۔ اس باب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہاتھ اور سر کا اشارہ اگر اشارہ مفہومہ ہو، یعنی اشارہ ایسا ہو کہ سمجھ سکتا ہو آدمی، تو اس کا اعتبار کیا جائے گا اور اس سے فتویٰ دیا جا سکتا ہے، اس کا درجہ وہی ہوگا جو کلام کا ہوگا۔ لہذا ہاتھ یا سر کے اشارے سے فتویٰ دیا جائے تو جائز ہے اور قابل اعتبار ہے، بشرطے کہ وہ مفہومہ ہو، اس کو سمجھا جا سکتا ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ سمجھنا مشکل ہو رہا ہے، آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے، کوئی غلط مطلب نکال لے گا تو اس طرح سے۔ اس لیے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے چونکہ مسئلہ بڑا اہم تھا، اس لیے اپنے طبیعت کے مطابق جو اپنا ان کا مزاج ہے کہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث یا کوئی اثر جو ہے اسے استدلال کر لیتے ہیں، کوئی ایک حدیث یا کوئی اثر بھی اس کے ساتھ ساتھ پیش، لیکن یہاں پر 3 حدیثیں نقل کی ہیں۔ اس مسئلے کو امام بخاری نے مختلف حدیثوں سے ثابت کیا کہ پہلی حدیث جو ہے وہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے کہ موسیٰ ابن اسماعیل کہتے ہیں قال حدثنا وحیب قال حدثنا ایوب عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل فی حجتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع کے سوال کیا گیا، وقال ذبحت قبل ان ارمیہ، کہ میں نے رمی جمرات سے پہلے یعنی چونکہ 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، تو اس کو کنکری مارنے سے پہلے میں نے قربانی کر لی۔ فأومأ بيده قال، تو دیکھیے یہاں پر اس کو سمجھنا، قال اگر اومأ کا بیان مانے، قال فأومأ بيده قال، قال کو اگر اومأ کا بیان مانے کہ اومأ اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور پھر قالا اسی کو بیان ماننے اگر مانا جائے تو قالا اشارے کے معنی میں ہوگا اور فعل پر قول کا اطلاق جائز ہے، اور اگر قالا کو حال مانے تو عبارت یوں ہوگی فأومأ بيده قائلا لا حرج، آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لا حرج، صورت میں قول اور اشارہ دونوں کو جمع کرنا ہوگا، یعنی آپ نے اشارہ بھی کیا اور زبان سے بھی کہا، لیکن پہلی توجہ یہاں پر زیادہ صحیح ہے کہ قال کو اومأ کا بیان مانیں گے تو اشارہ کے معنی میں ہے ہوگا، فعل پر قول کا اطلاق ہوتا ہے، آپ نے
ہاتھ سے اشارہ کیا، اشارہ کر کے بتایا آپ نے قبل ان فاوما بیدہ قال ولا حرج، آپ نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں، قال حلقت قبل ان اذبح، کہ میں نے قربانی کرنے سے پہلے میرے سر مڑا لیا، فاوما بیدہ ولا حرج، تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اشارہ اگر مفہومہ ہے، ایسا ہے کہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے اور مخاطب سمجھنے میں اس میں کوئی غلطی نہیں کرے گا، تو اشارے کے ذریعے سے بھی فتویٰ دینا، ہاتھ کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے فتویٰ دینا جو ہے کیا ہے جائز۔ دوسری حدیث ہمارے سامنے ہے کہ مکی بن ابراہیم کہا قال اخبرنا حنظلۃ بن ابی سفیان عن سالم قال سمعت ابا ہریرہ عن النبی، کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا دین کا علم اٹھا لیا جائے گا، اور دین کا علم کیسے اٹھایا جائے گا بتا دیا۔ دوسری حدیث میں اب یہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ علم کا دین کا علم اٹھایا جائے گا میں قبض العلماء، یہ نہیں کہ لوگوں کے سینوں سے ینتدع و انتزاعاً، کہ سینوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو اٹھا لیے جانے کے ساتھ ساتھ، علماء کو اٹھائے جانے کے ساتھ اس کو دین کے علم کو اٹھا لے گا۔ تو پہلے بات کہ دین کا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنوں کا غلبہ ہوگا، یعنی قیامت کے قریب قیامت کی نشانیت بتائے گی، اس کی وضاحت سب ہو چکی ہے۔ وَيَكْسُرُ الْحَرَجِ، کہ رسول نے فرمایا کہ اور فتنوں کا غلبہ ہوگا، حرج بہت زیادہ ہوگا۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول حرج کا کیا مطلب ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی بات نہ سمجھ پائے، استاد کی کوئی بات نہیں سمجھ پائی، تو اس کو پوچھا جا سکتا ہے، معلوم کیا جا سکتا ہے، اور استاد کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے انداز سے جو ہے اس کو سمجھائے۔ جیسے اس سے پہلے کتاب العلم کے شروع ہی میں صحابی نے آ کر پوچھا تھا آپ سے، بدوی صحابی نے، کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، کہ جب امانت ضائع ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ ان کو امانت کے ضائع ہونے کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ما معنی ضیاع الامانہ، کہ امانت کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے پھر اس کو دوسرے انداز سے فرمایا کہ اذا اسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب اہل منصب کی تقسیم میں اہل اور نااہل کی ضمیر اٹھ جائے تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو، اور وہ دوسرے انداز سے اس کو سمجھا دیا۔ تو یہاں پر بھی حرج کا مطلب، حرج کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا، اور صحابی نے پوچھا کہ قیل یا رسول اللہ ما الحرج، حرج کیا ہے؟ وقال هكذا بيده فحرفها، کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس کو ترچھا کر کے، یعنی نیزے کو ترچھا کر کے، گوار کو ترچھا کر کے بتایا، کیونکہ جانور کو ذبح کرنا ہوتا ہے، ایک کسی کو مارنا ہے تو اس کو ترچھا کیا جاتا ہے۔ کأنه يريد القتل، وہ ہے کہ آپ قتل مراد لے رہے ہیں۔ تو اس کی وضاحت کر دی میں نے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علماء کی وفات کے ذریعے سے کا اٹھایا جانا واقع ہوگا۔ ہکذا جو آپ نے اشارے کے معنی میں ہے، فحرفا، فا یہاں پر تفسیریہ ہے، گویا راوی بتا رہا ہے کہ اشارہ ترچھا تھا، جیسے گردن مارنے والے کا نشانہ ہوتا ہے، جب گردن کسی کو مارنا ہوتا ہے، کسی کی گردن مارنا ہے تو وہ تھوڑا تلوار یا جو بھی چیز ہے اس کو ترچھا کر اس طرح سے آپ نے ترچھا کیا۔ تو حرج جو ہے کمانا قتل ہے۔ امام بخاری نے کتاب الفتن میں یہ حدیث نقل کی ہے، اور وہاں حج کی تفسیر میں کہا ہے الحرج القتل بلسان الحبشہ، یہ حرج جو ہے یہ معنی حبشے کی زبان میں، حبشی زبان میں حرج قتل کو گئے، تو گیا اشارے کے ذریعے سے آپ نے بتا دیا۔ اس سے بھی بات سمجھ میں کہ اگر کوئی معلوم کر رہا ہے اور تو اشارے سے بھی سمجھایا بتایا جا سکتا ہے، جبکہ بشرط کہ وہ اشارے کو سمجھ رہا ہو، سمجھ جا سکتا ہو، وہ سمجھ رہا ہے تو اشارے سے بھی بتایا جا سکتا ہے، اور ایسا کیا ہے آپ نے۔
یہ دوسری حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مدعا ثابت کیا. تو تیسری حدیث جو ہے تھوڑا طویل ہے. اس میں کہا کہ ہم سے بیان کیا موسیٰ ابن اسماعیل نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا وہیب نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ہشام نے، انہوں نے فاطمہ سے، انہوں نے اسما سے، انہوں نے کہا کہ میں عائشہ کے پاس آئی. اس وقت وہ نماز پڑھ رہی تھی. نماز پڑھ رہی تھی نہیں، نماز پڑھنے کی تیاری کر رہی تھی وہ، اس لیے کہ نماز پڑھ رہی ہیں تو نماز میں کیسے کیا باتیں ہوں گی. نماز پڑھنے کی تیاری ہو، سب لوگ تیار بھی ہیں، سبھی لوگ تیار ہیں، نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو وہ بھی تیاری کر رہی ہیں. تو میں نے کہا لوگوں کا کیا معاملہ ہے، یہ بے وقت کی نماز اور بے وقت اس طرح جمعہ ہے، لوگ کیا بات ہے، لوگ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، نماز کے لیے کیوں کھڑے ہیں، تو پڑھنے کے لیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آسمان کی جانب اشارہ کر دیا، اور لوگ اس وقت کھڑے تھے نماز کے لیے، تو کھڑے تھے، اپنی تیاری ہو رہی. تو عائشہ نے کہا سبحان اللہ. میں نے کہا کیا کوئی نشانی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر سے اشارہ کر کے بتایا، ہاں تو میں بھی نماز میں کھڑی ہو گئی، میں بھی نماز میں کھڑی ہو گئی، میں بھی نماز میں شریک ہو گئی. یہاں تک کہ مجھ پر غشی تارے ہونے لگے. یہ غشی تارے ہونے کے لیے مجھے چکر آنے لگا. ان کو یہ نہیں ہے کہ بے ہوش ہو گئی، اگر بے ہوش ہو جاتی تو پھر اپنے ہی ہاتھ سے اپنے سر کے اوپر پانی کیسے بہاتی. نہیں، مطلب ہے کہ مجھے چکر آنے لگا، غشی یعنی ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اب بے ہوش ہو جاؤں گی، گر جاؤں گی گرمی کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے چکر آ رہا ہے. اس لیے میں اپنے سر پر پانی ڈال دیا تاکہ وہ چکر جو کیفیت ہے وہ دور ہو جائے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. نماز ہوئی، نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا جو چیز مجھے اب تک نہیں دکھائی گئی تھی وہ میں نے اس جگہ دیکھ لی، یہاں تک کہ جنت اور جہنم بھی دیکھ لی. جنت اور جہنم تو اللہ کے رسول نے شب معراج میں بھی دیکھا تھا، لیکن وہ اس کو تفصیلی طور پہ اس کو نہیں دیکھا تھا اللہ کے رسول نے. بس صرف سرکری طور پر شب معراج میں آپ کو دکھا دیا تھا جنت اور جہنم کو دور سے، کہ جنت یہ ہے اور جہنم یہ ہے. لیکن آج فرما رہے ہیں آپ کہ آج کے دن مجھے وہ چیز دکھا دی گئی ہے جو اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا. جنت اور جہنم بھی دیکھی اور بہت تفصیل سے دیکھا دی. اسی دنیا میں بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرا دی. پھر آپ فرما رہے ہیں پھر مجھ پر وحی کی گئی کہ تم لوگ اپنی قبروں میں مسیح دجال کی فتنے کے مثل یا اس کے قریب آزمائے جاؤ. ہر شخص قبر میں دفن کیا جاتا ہے یا کسی کو جلا دیا جائے یا کسی کو دریا میں بہا دیا جائے یا کسی کو جلا کر کے اس کی راکھ اڑا دی جائے تو وہ مرنے کے بعد آزمایا جاتا ہے. کیسے آزمایا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا مسیح دجال کی فتنے سے یا اس کے قریب آزمایا جاؤ. دجال کا فتنہ بڑا اہم فتنہ ہے. اب اسی دجال کی آمد کی تیاری ہو رہی ہے، اس کے لیے قصر اور محل بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے پوری پلاننگ ہو رہی ہے کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اس کی جگہ پر اس کا محل بنایا جائے تاکہ وہ دجال آئے. اور ساری دجالی طاقتیں جو ہیں اس وقت متحد ہو چکی ہیں. تو انشاءاللہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے اسی علاقے میں نزول ہوگا اور مکے کے جیسے حضرت مہدی علیہ السلام بھی نمودار ہوں گے. خانہ کعبہ کی رکن یمانی اور اس کے درمیان سے جو ان کا نمودار ہوں گے وہ ظہور ہوگا ان کا. اور پھر اس پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ. لیکن یہ دجال کا فتنہ بہت اہم فتنہ ہے. پورے دنیا میں سوائے مکہ اور مدینے کے ہر جگہ جو ہے جائے گا اور لوگوں کے لیے بڑی آزمائش کی بات ہے. بڑا اس کا غلبہ ہوگا، بڑی طاقت و قوت ہوگی، دجالی طاقتیں ان سب اس کے ساتھ ہوں گی. تو آپ نے فرمایا وہ جو فتنہ ہے دجال کا اس کے جیسے اس کے قریب تم لوگ آزمائے جاؤ. ہر شخص قبر میں آتا
کہ جب قبر میں مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، نیک اور صالح ہوتا ہے تو بڑی اچھی شکل میں آتے ہیں اور اس کو اٹھا کر بیٹھاتے ہیں اور اس سے 3 سوال کرتے ہیں، ما ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، اور ایسے اور ایسے نبی آئے تھے ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو اگر مومن ہوتا ہے صحیح سے جواب دے دے گا، اور اگر کافر و منافق ہے تو ہر سوال کے جواب میں وہ یہی کہتا ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری۔ تو مومن ہوگا تو صحیح جواب دے دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی پکارے گا صدقہ، میرے بندے نے صحیح کہا، کیونکہ یقین تھا کہ یہ تو پر یقین رکھتا ہے، یہ صحیح جواب دے دے گا۔ تو اس سے کہا جائے گا نم کا نومت العروس، یہ دلہن کی طرح سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ۔ تو وہ کہے گا رب یقین الساعہ یا رب، اے اللہ قیامت قائم ہو جائے تاکہ میں اپنے گھر کے لوگوں سے ملوں۔ تو کہا جائے گا نم کا نومت العروس، سو جاؤ، ابھی قیامت قائم ہونے کا وقت نہیں آیا ہے۔ پھر وہ اس کی برزخ کی زندگی گزرے گی، پھر اس کے بعد اس کو قیامت کے قریب زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ آزمائے جاؤ گے، دجال فتنے کی مثل یا اس کے قریب آزمائے جاؤ گے۔ میں نہیں جانتا کہ آسمان مثل کا لفظ کہا یا قریب کا لفظ کہا۔ تم سے قبر میں کہا جائے گا کہ تم اس آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کیا جانتے ہو، تو مومن یا یقین کرنے والا ہو، میں نہیں جانتا کہ دونوں میں سے کون سا لفظ حضرت آسمان نے استعمال کیا تھا، کہا تھا۔ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ ہمارے پاس کھلی نشانیاں اور ہدایت کی باتیں لے کر آئے، تو ہم نے اس کو قبول کیا اور ہم نے ان کی پیروی کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار ایسی ہی کہے گا، تو اس سے کہا جائے گا تم آرام سے سو جاؤ، تم کو معلوم تھا کہ تم ان پر یقین رکھتے ہو، ہم کو معلوم تھا کہ تم ان پر یقین رکھتے ہو۔ رہا منافق یا شک کرنے والا، یہ نہیں جانتا کہ آسمان دونوں میں لفظوں میں سے کون سا لفظ کہا، تو وہ کہے گا میں تو کچھ نہیں جانتا بھائی، میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنا وہی میں نے بھی کہا۔ اس کے لیے اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، مومن کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا تحت نظر، اور جنت کی کھڑکی اس کے اوپر کھول دی جائے گی۔ یہ تو اس میں بھی اشارے کا لفظ ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، اس میں بھی اشارے کا لفظ ہے۔ اسماء کی حدیث مسلم کے اشارے کا ثبوت ہے، لیکن یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، حضرت عائشہ کا فعل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی حدیث بھی مرفوع کے حکم میں ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے پیچھے بھی تھے، لہٰذا یہ حدیث تقریری کے درجے میں ہے۔ اس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دلیلوں سے مدعا کو ثابت کر دیا کہ اشارے کے ذریعے سے، ہاتھ کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے اگر وہ اشارہ سمجھا جا سکتا ہو، ایسا ہے کہ لوگ سمجھ سکتے ہیں، تو فتویٰ دینا کیا ہے، جائز ہے۔ سمجھتا ہوں کہ بات واضح ہو گئی، اسی پر بس کرتا ہوں۔